اس کو G7 سمٹ G7 میں امریکہ بھی ہے، UK بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، فرانس بھی ہے، جاپان بھی ہے، تو اس کی انویٹیشن کینسل ہو گیا اس کو. ہندوستان کے لگتا ہے برے وقت آ گئے ہیں. لیکن On India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? کینیڈین حکومت نے مودی جی کو اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا ہی نہیں. کینیڈا نے بھارت کو ہی نہیں بلایا. ہاں. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. Born to be alone, and when he is alone, he become a lion. باز ہمیشہ اکیلی پرواز اڑتا ہے, ٹھیک ہے. جو شاہین ہے نا, وہ ہمیشہ شاہین پاکستان کا نیشنل برڈ ہے. سو دا تھنگ از کہ شاہین ہمیشہ اکیلا پرواز میں اڑتا ہے, اور چاہے آندھی آئے طوفان ہے, وہ کبھی بھی اپنی پرواز نہیں چھوڑتا ہے اور کبھی بھی نیچے آ کر نہیں بیٹھتا ہے. یہی چیز ہمیں بھارت میں نظر آتی ہے. تو وہ تو کینیڈا میں تو ان پرسنا نون گریٹا ہے مودی, جب ایک زمانے میں خود بچر آف گجرات تھا, اس کو ویزا نہیں ملتا تھا. تو اب یہ ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا جو ہے کہ اس 10 مئی کے بعد ابھی مہا چالیسواں بھی نہیں ہوا, تو سوگ چل رہا ہے ہندوستان کا. سنجیدگی سے کوئی فیصلہ لیں ہندوستان کے متعلق, تاکہ پھر ہمارے درمیان یہ جو ٹریڈ ہے شروع ہو, لوگوں کا آنا جانا شروع ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں 2019 کے بعد تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. کہ جو G7 کا سمٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر 6 سال کے بعد جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو نہیں بلایا گیا. اس کے اوپر جی کئی لوگ جو ہے وہ بھارت سے بھی جشن منا رہے تھے, اور پاکستان میں بھی بہت خوشی منائی گئی تھی. اور ہمارے جیسے جو لوگ تھے, ہم تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہم نے کہا بھائی اگر انویٹیشن آ بھی جاتا تب بھی مودی جی نہیں جاتے, کیونکہ ان کا ایجنڈا اس دفعہ بڑا ہی کمزور نکلا. اچھا, یعنی آپ نے ایک واقعہ ہوتا ہے, نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دی, آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کئی جگہوں پر پاکستان میں سیولین جگہوں پر آپ نے بمباری کی, اور اس کے بعد آپ نے جانیں لے لی. انڈیا اکیلا سٹینڈ کرنا جانتا ہے, اور وشو گرو از آلویز اے وشو گرو. آپ اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سو کہ یہاں پر اگر دنیا کی ساری ورلڈ کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہو از دا ورلڈ وشو گرو, تو اس میں انڈیا کا نام ٹاپ لسٹ پر نظر آتا ہے کہ انڈیا ہی وہ وشو. اس طرح کے ڈیلیگیشنز میں بہت لازمی ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کو شو کرنے کے لیے آپ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے انسان کو اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنائے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس وقت بہتر میری نظر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل گئے ہی نہیں ہے. لیکن خیر مودی جی نے دونوں لوگوں کو جو ہے جو کہ بالکل سے نیگیٹو بات کر رہے تھے, ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا, یعنی کہ ان کو بھی غلط ثابت کر دیا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انویٹیشن آ بھی جاتا تب بھی نہ جاتا, ایسا صرف جو اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے اڈانی, اس کے خلاف ایک نئی تحقیقات شروع کر دی امریکہ نے. سب سے ہائیسٹ نمبر آف الیگل مائیگرنٹس جو ہیں, 3rd لارجسٹ 7.5 لاکھ انڈین, وہ امریکہ میں ہے. جنگ کی کہانی چھیڑ سکتے ہیں. جی مجھے تو میر صاحب ہوتا ہے یہ محسوس, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بہار کا الیکشن ہار گئے تو BJP کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی. چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہ ابھی تک بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں زوردار بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں, تاکہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ ان سے دور نہ جائیں. ورنہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ابھی مشاہد صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے سم اپ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا اس دفعہ بڑا ہی کمزور نکلا. اچھا, یعنی آپ نے ایک واقعہ ہوتا ہے, نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دی, آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کئی جگہوں پر پاکستان میں سیولین جگہوں پر آپ نے بمباری کی, اور اس کے بعد آپ نے جانیں لے لی. کر دیکھ کر گئی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی اس قسم کا تھا ہی نہیں دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جس کو آپ کہہ رہے تھے. تو ان کا ایجنڈا بہت ہی کمزور ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ حقیقت آشکار ہوگی ہندوستان کے عوام پر کہ یہ ہم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل پر بہت سوالات اٹھ جائیں گے. ایز پریزیڈنٹ, اور بڑی انٹرسٹنگ ہے دونوں میں ہم آہنگی ہے سوچ میں. 1987 میں
یہ تاریخ کی بات ہے. وہ جب وہ کرائسس تھا براس ٹیکس کا, انڈیا کا پریشر ہوا, کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, میسیجنگ بھی ہوئی, نیوکلیئر وغیرہ سارا جو تھا, اس کے بعد اور آپ نے انٹرویو کیا ڈاکٹر اے کیو خان کا اور میسیجنگ پوری کلیئر ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو جنرل ضیاء الحق وینٹ ٹو انڈیا. وہ جانے لگے نا تو انہوں نے راجیو کو علیحدہ کر دیا. راجیو کو وہ ٹریٹ آلموسٹ کرتے تھے بڑے پولائٹ پیٹرنائزنگ طریقے سے کہ برخوردار ہے. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں ان کی زندگی دراز ہو, دعا کرتا ہوں ان کے لیے. اور وہ ضیاء الحق کو بڑا وہ دہشت سے دیکھتے تھے انڈینز کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے. ان کا چارم افینسو تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہمارے آپ کے جو غلط فہمیاں ہیں یہ فورن آفس وغیرہ یہ نہیں کر سکتے, تو بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالیں, را اور ISI کا ڈائلاگ کروائیں. اور تو راجیو مان گیا تو تاکہ وہ رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائیں. تو پھر جب RSS کی میں RSS کی بات کر رہا ہوں. RSS ہاں, جو اکھنڈ بھارت کی سوچ, جو ہندوتوا کی سوچ ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے عدم استحکام کیا جائے, جو میں کہتا ہوں 3 Ds, ڈیمنائز پاکستان, پاکستان کو بدنام کرو, ڈیمیج پاکستان, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. تاریخ کی بات ہے کہ یہ جو بلاول نے ابھی بات کی ہے نیو یارک میں, اس کی سب سے پہلے سوچ جنرل محمد ضیاء الحق کی تھی. اچھا, اور بڑی انٹرسٹنگ ہے دونوں میں ہم آہنگی یہ سوچ. کوک کو جو CEO ہے ایپل کا, کہ ہندوستان میں بند کرو تم انویسٹمنٹ, کم ٹو. تو وہ ہندوستان کے تو جو سیاسی مفادات, کشمیر کو زندہ کر دیا ہے, پاکستان ہندوستان کو برابری کی بنیاد پر لے آئے ہیں. تو یہ تو وہ, اور اس لیے رشیا ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا, چین سے وہ ڈرتے ہیں, پاکستان سے مار کھائی ہے, جنوبی ایشیا میں تنہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بائیڈن کے طرح نہیں ہے کہ چھوڑو یار یہ ہمارے یہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے. UN کی سیکورٹی کونسل کی 2 اہم کمیٹیوں میں پاکستان ایک کا سربراہ بن گیا ہے, ایک کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے. تو ایک جو کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے, اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ہے اور بھی بہت سے اہم ملک ہیں. تو یہ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ رشیا سے ہو کے آ رہے ہیں. بلکہ میں نے تو کالم بھی لکھا تھا فرام رشیا ود لو, اس حوالے سے کیونکہ روس کی جو سوچ ہے پاکستان کے بارے میں اور اس خطے کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے. اچھا, جاپان بھی ہے تو اس کی انویٹیشن کینسل ہو گیا. اس کی ہندوستان کے لگتا ہے برے وقت آ گئے ہیں. دیکھیں نا وہ جو ان کا تکبر تھا, غرور تھا, اور جو ریاستی دہشت گردی کی. کینیڈا کے تو وجہ, کینیڈا کے ایک باشندے کو جو سکھ نجات تھا اس کو قتل کیا را نے, اور جو امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی وہ پکڑا گیا.